الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ اس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا. کچھ باتیں اس سے پہلے کہ اس کی روشنی میں آپ تک پہنچاؤں، لیکن آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، انیس بے کساں، چارہ سازی دردمندہ، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا ارواحنا فدا حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ وکس پناہ میں آواز بلند درود شریف کا تحفہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، رب ارشاد فرماتا ہے اتنا سر اٹھایا ہے، آج ہر انسان اس سے واقف ہے. صرف ہندوستان ہی نہیں، پوری دنیا کے مسلمان اور دنیائے انسانیت اس کی مذمت کر رہی ہے، لعن طعن کیا جا رہا ہے، کافر مرتد کہا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے بھی وہ ملعون وسیم نامی انسان اس سے، اور اس مرتبہ جو اس نے بکواس کی ہے، ظاہر ہے اس کا کفر بالکل ظاہر ہو چکا ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا یہ ایمان ہے
قرآن وہ کلام الہی جس میں کسی طرح کی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں ہے، اس کی صورت اتنا بڑا الزام اور اختلافی بیان دینا حق و باطل کا روز ازل سے ہی اختلاف رہا ہے، مگر اہل حق کا وتیرہ ہر دور میں یہ رہا ہے کہ انہوں نے وہ حق پہ ثابت قدم رہے اور ہمیں باطل کے سامنے کیسے اس کا جواب دینا ہے، باطل کے سامنے کیسے رہنا ہے، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 صورتیں پیش فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں ہے من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں کسی ناپسندیدہ شرعی ایسا کوئی معاملہ نظر آئے، غیر پسندیدہ شرعیہ کوئی چیز نظر آئے، تو تمہارے پاس طاقت اگر ہے تو تم اس برائی کا خاتمہ اپنے جوارح یعنی ہاتھ پیر سے اس کا خاتمہ کرو، اس برائی کو مٹانے کی کوشش کرو۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر یہ طاقت آپ کے پاس نہیں ہے تو زبان سے اسے برا بھلا برملا، کھلا اسے برملا برا بھلا کہو اپنی زبان سے۔ اگر ہاتھ سے طاقت نہیں ہے اسے فتنے کو ختم کرنے کی تو زبان سے برا بھلا برملا کہو، اور یہ طاقت بھی نہیں ہے تو نبی ارشاد فرماتے ہیں وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر یہ طاقت بھی نہیں رکھتے، اس کی بھی استطاعت نہیں ہے، تو کم سے کم دل سے برا سمجھو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ سب سے کمزور ایمان ہے، دل سے برا جاننا۔ آج اس ملعون نے جو اختلافی بات کہی ہے، جو فتنہ اٹھایا ہے، ظاہر ہے پوری دنیا انسانیت دل سے اسے برا سمجھ رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے، زبان سے کہہ رہی ہے اور دل سے سمجھ رہی ہے، لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں ظاہر ہے اس ملک میں ہم اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے، پاور ہمارے پاس نہیں ہے، ہم طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے لائے عمل کی ضرورت ہے، کوئی تدبیر اپنائی جائے جس کی بنیاد پہ، اور اس کا طریقہ یہ ہے اس ملعون کے خلاف ہر علاقے سے، ہر شہر سے، ہر جگہ سے FIR درج ہونا چاہیے، مذمتی میمورنڈم پیش ہونا چاہیے، اور اتنا FIR درج ہو اور اتنا مذمتی میمورنڈم پیش کیا جائے کہ اس کی ناک میں دم ہو جائے، حکومت اور سپریم کورٹ مجبور ہو جائے اسے سزا سنانے کے لیے اور اس کے مقدمے کو اثر نو خارج کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے اس سے پہلے بھی اس نے گستاخیاں کی ہیں، اور ابھی جس جرم کا وہ ارتکاب کیا ہے، یہ اس معاملے میں دور اندیش آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ تنہا اس معاملے میں نہیں ہوگا، اس کے پیچھے یقیناً بہت بڑی غیر مرئی طاقت کام کر رہی ہے، جس کا یہ اعلی کار بنا ہوا ہے، صرف اور صرف اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے وہ ایسا کر رہا ہے۔ اور اس معاملے میں خوشی کی بات تو یہ ہے اس کی مذمت اور اس کے خلاف احتجاج سب سے پہلے رافضیوں نے کیا ہے، یہاں تک کہ اس کے اپنوں نے، اس کے گھر والوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بھائیوں نے، بہنوں نے یہ کہہ دیا وسیم ملعون اس فرید نامی شخص سے ہمارا کوئی رابطہ آج سے نہیں ہے۔
ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، اگرچہ اس نے ڈر کر کہا ہو تاکہ ہماری عزت و ناموس کی حفاظت ہو سکے، ہم کو نشانہ نہ بنایا جائے، ڈر کر ہی صحیح، مگر اپنی برات کا اظہار انہوں نے کیا اور جگہ جگہ سے میمورنڈم پیش کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی غیر مرئی طاقت کام کر رہی ہے، جس کی بنیاد پہ وہ اس طرح کی گستاخیاں کر رہا ہے۔ وہ اسلام کے دائرے سے خارج بہت پہلے ہو چکا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن جیسا کلام الہی جس میں کسی طرح کی شک و شبہے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس دور سے دور رسالت سے لے کر ایک آیت قرآن کا جب نزول ہوا تو اس چیلنج کے ساتھ ہوا، اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہے، قرآن میں کچھ شک ہے، تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ صورت تو بہت دور کی بات، ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ مگر دور رسالت کے رہنے والے کفار و مشرکین جن کو اعتراض تھا قرآن پہ، وہ ایسا نہ کر سکے، اور کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ وہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں، انسانی ایجاد کا نام قرآن نہیں، وہ رب کا مقدس کلام ہے جس میں شک ہی نہیں کیا جا سکتا، زیر و زبر کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو سورت یا کسی آیت کو بدلنے کی بات تو بہت بڑی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کا یہ اعجاز ہے، قرآن کی یہ شان ہے۔ دور رسالت کا واقعہ میں بتاؤں، اس زمانے میں کفار و مشرکین مکے میں داخل ہونے کے جو راستے ہوا کرتے تھے، اپنے نمائندے کھڑے کر رکھے تھے، اپنے لوگ ایسے راستوں پہ کھڑے کر دیے تھے کفار و مشرکین کہ جب کوئی قافلہ آئے، کوئی شخص مکے کے اندر داخل ہو طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو ان کو روکو، ان کو سرحد پہ روکو، راستوں پہ ان کی تم رہنمائی کرو۔ مکے میں تو جا رہے ہو، طواف کا ارادہ ہے، خانہ کعبہ کی زیارت مقصود ہے، جا تو رہے ہو مکے میں، لیکن محمد عربی سے دور رہنا۔ یہ تاکید کرتے تھے، محمد عربی کے قریب نہیں جانا۔ اسلام کا بالکل ابتدائی دور تھا، یہی وہ قرآن ہے، اور قرآن کی شان، اس کا اعجاز کہیے، اس زمانے میں جن کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے، اگر وہ پگھلے ہیں، اگر وہ نرم پڑے ہیں، ٹھنڈے ہوئے ہیں، ان کا دل نرم ہوا ہے، وہ جیسا ہوا ہے، تو قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد ہوا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، حضرت عمر جیسا بہادر مکے کی گلیوں میں کوئی نہیں تھا، لیکن وہ ایمان کب لائے، وہ کب ٹھنڈے ہوئے ہیں، ان کا جوش اور جذبہ کب نرم ہوا ہے؟ جب انہوں نے قرآن کی آیتوں کو سنا ہے، وہ ایسے نرم ہوئے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے اور اسلام کی دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی شان ہے۔ اس کی آیتوں کو سننے کے بعد اس پہ غور و فکر جب کرتے تو نتیجے میں اسلام لانے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ قرآن ایسا انصاف اور عدل و انصاف کی یہ کتاب ہے کہ آج پوری دنیا میں اگر صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیم عام ہو جائے تو ہر شہری اپنے ملک کا وفادار ہوگا۔ انسانیت کا سبق قرآن سکھاتا ہے، جھوٹ بولنے سے قرآن منع کرتا ہے، زنا کرنے سے قرآن منع کرتا ہے، شراب پینے کی پابندی قرآن لگاتا ہے، تمام جرائم اور جتنے بھی گناہ ہیں اس سے باز رکھنے والا، اس کی تعلیم سے منع کرنے والا یہ قرآن ہے۔ ظاہر ہے ہر ملک یہ چاہتا ہے ہمارے اندر رہنے والا شہری امن و شانتی کا پیغام ہے، وہ زنا سے دور رہے، شراب نوشی سے دور رہے، دغا بازی سے دور رہے، جرائم کے ارتکاب سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو 1400 سال پہلے ہی قرآن نے ان ساری باتوں سے منع کر دیا ہے۔ قرآن میں کون سی ایسی چیز ہے جس کا ذکر نہیں ہے؟ ہر طرح کے جرائم سے قرآن نے روکا ہے۔ تم آج کہہ رہے ہو مگر 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، قرآن کا مطالعہ تو کرو۔ پتھر جیسا دل جو قرآن کی آیتوں کو جب تک نہیں سنا تھا، نبی کی بارگاہ سے بغیر محبت سے دور رہا کرتا تھا، صحابہ کی مجلسوں سے دور رہا کرتا تھا، لیکن جیسے صحابہ کی مجلس سے گزر ہوا ہے، نبی کی بارگاہ سے گزر ہوتا تھا، قدم چلتے
قرآن کی آیت تو معلوم یہ ہوتا تھا یقیناً یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، وحدہ لا شریک کا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کی شان ہے۔ یہ میرے محترم اس وسیم نامی ملعون نے جسے مسلمان کہا ہی نہیں جا سکتا، اتنا بڑا اختلافی بات، 26 آیتیں، اس کا الزام کیا ہے؟ قرآن کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں جو اختلافات کو جنم دیتی ہیں، انتشار جن کو پڑھنے کے بعد ہوتا ہے، دہشت گردی کو بڑھاوا مل رہا ہے، یہ سارے قول ہیں اس کے، انتشار پیدا ہوتا ہے، اختلافات کو جنم دے رہی ہے آیتیں، دہشت گردی کو بڑھاوا مل رہا ہے، یہ آیتوں کو قرآن سے نکال دینا چاہیے۔ ظاہر ہے ایسا قول کرنے والا مسلمان کب رہ جائے گا؟ وہ کافر بہت پہلے ہو چکا تھا، اور اب تو اس اختلافی بات کہہ کر یہ قول کر کے اس کا کفر تو بالکل ظاہر ہو چکا ہے۔ حضرت میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قرآن کا مجموعہ موجود تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں قرآن کی تشکیل نہیں ہو پائی تھی، جو آج جزوں کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ترتیب نہیں تھی، مگر پورا قرآن جس طرح جبریل امین نے نبی کی بارگاہ میں پڑھا تھا اور نبی نے اپنے صحابہ سے لکھوایا تھا، منوال ویسا ہی قرآن ہم تک پہنچا ہے، صحابہ تک پہنچا، صحابہ کے بعد تابعین تک پہنچا، تابعین کے بعد تابعین تک پہنچا، اور اس طرح اسلاف سے ہوتا ہوا منوال وہی قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں ایک زبر اور زیر کی بھی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، کوئی کسی طرح کے کوئی شک و شبہے کی گنجائش اس میں ہے ہی نہیں۔ حضرت حفصہ کے پاس قرآن کا مجموعہ موجود تھا۔ حضرت عثمان غنی کا جب زمانہ آیا، ان کا دور آیا خلافت کا، تو حضرت عثمان غنی نے وہی مجموعہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس موجود تھا وہ منگایا اور اس کی کافی نقل کرائی۔ نقل کرنے کے بعد وہ مجموعہ حضرت عثمان غنی نے حضرت حفصہ کو واپس کر دیا، اور اس کے بعد قرآن کی ترتیب ہوئی، جزوں میں سے قرآن کی تشکیل دی گئی، قرآن شائع ہوا، اور حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت ہی میں مکہ اور مدینہ نہیں بہت سارے شہروں میں قرآن کا نسخہ بھیج دیا۔ کئی شہروں میں روایتیں ملتی ہیں حضرت عثمان غنی نے وہ نسخہ بھیجا، جس طرح نبی نے پڑھ کے صحابہ کو سنایا تھا، صحابہ نے جبڑوں پہ کاغذات پہ جا بجا نوٹ کیا تھا، ترتیب نہیں دی گئی تھی، مگر سب محفوظ تھا، جیسا نبی نے جبریل سے سنا تھا، نبی نے صحابہ سے ویسا بالقرآن لکھوا دیا، اور اسی کی تشکیل حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ہوئی، شائع ہوا نسخہ، اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے ادھر ادھر شہروں میں بھیجا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ فرماؤ کہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں اگر یہ آیتیں نہیں تھی، بالفرض سمجھیے آپ بطور مثال کہ انہوں نے اگر زیادہ کیا ہے، حضرت ابوبکر نے، عمر بن خطاب نے، مولائے حضرت عثمان غنی نے، اگر ان تینوں خلفاء نے اپنے زمانے میں یہ 26 آیتیں زیادہ کی ہے یا قرآن میں کچھ بیشی کر دی ہے، اضافہ کر دیا ہے، تو مولائے کائنات کا جب زمانہ آیا تو کیا وہ برداشت کرتے؟ نہیں کرتے۔ ارے ایک ادنا سا صحابی، ایک چھوٹا سا صحابی اس جرم کو برداشت نہیں کرتا، چاہے مولائے کائنات برداشت کرتے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو کہنے کا مطلب یہ ہے قرآن جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، بنوان وہی قرآن ہم تک پہنچا ہے، نہ دشت میں کوئی تبدیلی ہوئی تھی، نہ دور حاضر میں ہو سکتی ہے، اور نہ صبح قیامت تک کی جا سکتی ہے۔ صورتیں بدل دینا، کسی آیت کو نکال دینا، یہ بہت دور کی بات ہے، ایک زبر اور زیر کو بھی اس میں ترمیم کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
حضرات، غالباً 2019 میں کسی میگزین میں آیا تھا، ہالینڈ کی سرزمین پہ ایک بڑا ظالم شخص تھا جس کا منشا، جس نے اپنی پوری زندگی میں یہ سوچ رکھا تھا قرآن جس بات کی تعلیم دے رہا ہے، قرآن کا جو نظام ہے، اس نظام کو بدلنا ضروری ہے۔ ایک ظالم شخص اللہ کے مقدس کلام قرآن عظیم کے خلاف باتیں کرتا تھا، بکواس کرتا تھا، اور قرآن کے نظام کو بدلنے کی کوششیں اس کی تھی، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس مشن میں، اس مقصد میں کامیاب کیسے ہو سکتا تھا۔ اور اسی مشن کو لے کر جب وہ گہرائی سے قرآن عظیم کا مطالعہ کرنے لگا، گہرائی سے قرآن کو پڑھنے لگا، تو قرآن ختم ہونے سے پہلے تاریخ بتاتی ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ اللہ اکبر! قرآن جب دل سے پڑھا جائے گا، اسے گہرائی سے مطالعہ کیا جائے گا، اس کی تلاوت کی جائے گی، اس کے مفہوم کو سمجھنے والا، اختلافی باتیں کرنے والا سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ آخر اس آیت کا شان نزول کب ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ کس موقع محل میں اس سورت کا نزول ہوا ہے؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ جب ہر آیت، ہر سورت کا پس منظر آپ سمجھو گے، شان نزول میں تو آپ کو پتا چلے گا یقیناً قرآن بالوعد ویسے ہی ہم تک پہنچا ہے جس طرح دور رسالت میں تھا۔ اس میں ترغیب کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس ملعون نے جو یہ اختلافی بات کہی ہے، اور اس نقطے کی طرف ہمارے علماء توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ آج ہر علاقے سے، ہر جگہ سے مذمتی میمورنڈم پیش کیا جا رہا ہے۔ قرآن نے اس دور میں اپنے معجزے کو ثابت کر دیا۔ ماہ رجب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کا شرف عطا کیا۔ وہ معراج جو سب سے عظیم معجزہ ہے، جسے عقل نہیں تسلیم کرتی، ایک معجزہ قرآن عظیم بھی ہے۔ اس کی 6686 آیتیں ایک معجزہ ہے۔ آج ہمارے گھر کا 12 سال کا بچہ پورے قرآن کو اپنے سینوں میں لکھے ہوئے ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ اکبر! میرے رب نے خود ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اتنی تاکیدات کو میرے رب نے جمع کر دیا ہے۔ اِنَّا ہم نے، نحنو یقیناً ہمیں نے، نزلنا الذکر قرآن کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بلا شبہ ہمیں اس کے محافظ ہیں، اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہمارا رب خود فرما رہا ہے، میں اپنے کلام کا خود محافظ ہوں۔ اللہ اکبر! توریت بھی رب نے نازل فرمائی، انجیل بھی رب نے نازل فرمایا، زبور بھی رب نے نازل فرمایا، مگر اس میں ترمیم کر دی گئی۔ ایک صدی کے اندر ان کتابوں میں رد و بدل کر دیا گیا، کمی بیشی کر دی گئی، مگر قرآن جو اپنے محبوب پہ رب نے نازل فرمایا، اس کی حفاظت کے تعلق سے میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، ہم اس کے محافظ ہیں، میں خود اس کی حفاظت کروں گا۔ اور لحافظون کا کنایہ بھی گرامر کے اعتبار سے بتا رہا ہے، اس کا کنایہ یہ بتا رہا ہے حافظوں کے ذریعے میرا رب اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر! توریت کا کوئی عالم آپ کو نہیں ملے گا، اس کا محافظ کرنے والا موجود نہیں ہے دنیا میں، اس کی تعلیمات کو ترمیم اس پہ کر دی گئی، مگر لحافظون کا کنایہ بتا رہا ہے رب حفاظ قرآن کے ذریعے، قاری قرآن کے ذریعے اپنے مقدس کلام کی خود حفاظت فرما رہا ہے۔ تم اوراق بدل سکتے ہو، صفحات بدل سکتے ہو، پاروں کو ادھر سے ادھر کر سکتے ہو، نسخہ چینج کر سکتے ہو، مگر قرآن کی آیتوں کو کچھ نہیں کر سکتے، ان کی صورتوں کو کچھ نہیں کرتے۔ ارے جس دل میں قرآن نقش ہے، جس دل میں چھپا ہوا ہے، ان حفاظ کے دلوں سے قرآن تم کیسے مٹاؤ گے؟ آج کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے، اور رب حفاظ کرام کے ذریعے، قاری قرآن کے ذریعے اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حکومت کو تو یہ چاہیے اپنا وقت برباد نہ کرے۔ اس ملعون پلید نامی وسیم نے اگر اس طرح کی گستاخی کی ہے، اختلافی بات کہی ہے، اس کی عرضی کو تو بغیر وقت ضائع کیے ہوئے خارج کر دینا چاہیے۔
اور اسے سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے صرف انڈیا میں مظاہرے نہیں ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں مذمتی بیان شائع ہو رہا ہے، اس کی مذمت کی جا رہی ہے، اسے کافر کہا جا رہا ہے، اسے مرتد کہا جا رہا ہے، دائرہ اسلام سے خارج بتایا جا رہا ہے، یہ نبی کی گستاخی کر رہا ہے، خلفائے ثلاثہ کی بارگاہ کا یہ گستاخ ہے، خلیفوں کا ان کے گستاخی ان کی بارگاہ میں گستاخی کر رہا ہے، ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کر چکا ہے، اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، لیکن اس کے پیچھے ظاہر ہے کوئی غیر مرئی بہت بڑی طاقت کام کر رہی ہے، جس کا وعدہ کار بنا ہوا ہے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اتنا حق تو یہ ہے ایسا خبیث اتنی بدتمیزی پہ آمادہ ہو چکا ہے کہ اگر میرا ساتھ کوئی نہ دے تو میں حتی الامکان میں کوشش کروں گا ان آیتوں کو قرآن سے نکلوانے کی، اور اگر اپنے مشن میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو میں سوسائڈ کر لوں گا، زہر کھا کے مر جاؤں گا۔ یہ بدتمیزی کر چکا ہے، یہ اس کا قول ہے، اس طرح کا قول وہ کر چکا ہے، ظاہر ہے کوئی پشت پناہی ضرور کر رہا ہے۔ اور جہاں آج میمورنڈم پیش کیے جاتے ہیں، مذمتی بیان دیے جا رہے ہیں، اسی مذمتی میمورنڈم میں اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہیے کیا کہ یہ اگر ہمارا ملک یہ چاہتا ہے، ہماری حکومت یہ چاہتی ہے، سپریم کورٹ یہ چاہتی ہے کہ ملک سے دہشت گرد کا خاتمہ ہو جائے، ظاہر ہے حکومت کی منشا یہ ہے کہ دہشت گرد کا خاتمہ ہو جائے، تو یہ جو اپنے ذہن سے اس پلیت نے قانون سازی کی ہے اور ان 26 آیتوں کو قرآن سے نکلوانے کے لیے عرضی مقدمہ سپریم کورٹ میں داخل کیا ہے، تو یہ قول اور اختلافی بات کہہ کے آج پوری دنیا میں دہشت تو یہ خود پھیلا رہا ہے، اختلافی بات کہہ کے آج مسلمانوں اور دوسری قوموں کو لڑانا چاہتا ہے۔ سب سے بڑا دہشت گرد اگر دیکھا جائے اس قانون سازی سے جو اپنے ذہن سے اس نے قانون سازی کی ہے، تو اس روشنی میں اس کے اصول اور قانون کی روشنی میں سب سے بڑا دہشت گرد تو یہ خود معلوم ہو رہا ہے، دہشت گردی کی بات کر رہا ہے، لڑانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ تو اگر حکومت چاہتی ہے ملک سے دہشت گرد کا خاتمہ ہو جائے تو ان 26 آیتوں کو بعد میں دیکھنا، پہلے جو تمہارے سامنے یہ معلوم دہشت گرد موجود ہے پہلے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، پھر اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اختلافی بات کہہ کے سب سے بڑا دہشت گرد ہونے کا پروف اور دلیل یہ خود اپنے بارے میں دے رہا ہے۔ ظاہر ہے امن و شانتی کا ماحول تھا اور ایک اختلافی شوشہ چھوڑا، اختلافی بات کہہ دی، آج ظاہر ہے اس کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے آج 5 ریاستوں میں ابھی حال میں الیکشن ہونے والے ہیں، ممکن ہے ان کی حالت اس میں صحیح نہ ہو، ان کی حالت اس میں پٹری دکھائی دے رہی ہو، اس کے ذریعے سہارا لیا جا رہا ہو، مسلمان روڈ پہ نکلے گا، احتجاج ہوگا، ہمیں موقع ملے گا انہیں مارنے کا، ان میں شرنگیزیاں کرنے کا، فتنہ اور فساد کا ہمیں موقع ملے گا، انہیں زیر و زبر کرنے کا، اور ایسے حالات میں الیکشن میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ شوشہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ 5 ریاستوں میں جو انتخاب ہونے والے ہیں، الیکشن کا دور آنے والا ہے، ان کی حالت صحیح نہیں ہے، تو ان کی اندرونی سازش کیا ہے، ان کی پلاننگ کیا ہے، ظاہر ہے یہ ان آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اپنے آقاؤں کا اعلی کار بنا ہوا ہے۔ ہمیں بہت محتاط رکھنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے اتنے مذمتی بیان ہو رہے ہیں، احتجاج کیے جا رہے ہیں، رب کی بارگاہ سے ہمیں یہی امید ہے اس ملعون کی موت آئے گی، مرنے سے پہلے انشاءاللہ آئے گی، بہت ذلیل اور رسوا ہوگی انشاءاللہ الرحمن، یہ مرے گا کیونکہ حضرت آدم سے لے کے حق و باطل کی جنگ رہی ہے اور رہتی دنیا تک یہ ہوتی رہے گی، مگر ہر دور میں جب جب قرب قیامت یہ فتنے اٹھتے جائیں گے، مگر ایسے دور میں ہر دور میں اہل حق کا وتیرہ یہ رہا ہے کہ وہ حق پہ ثابت قدم رہے ہیں، اور اس کے لیے تدبیریں اپنائی جاتی ہیں، لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے، باطل کے سامنے کیسے جانا ہے، باطل کا سامنا کیسے ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اس کا طریقہ ہمارے علماء بتاتے ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی تعلیمات سے سارے مسلمانوں کو روشناس فرمائے، اس کی تعلیمات پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت کرام ربانی کا فیضان مولا ہمارے گھروں میں جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔